ایک امریکن رائٹر لکھتا ہے کہ مرد ایک ہنسوڑا جانور ہے اور عورت ایک ایسا حیوان ہے جو ہر وقت رونی شکل بنائے رکھتا ہے۔ عورتوں کی گفتگو میں موت اور بیماری کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ نہ صرف ایسے واقعات کو بیان کرنے میں عورتیں غیر معمولی دلیل و تفصیل سے کام لیتی ہیں، بلکہ ناگوار ترین باتوں کو ناگوار ترین انداز میں بیان کرنا ان عورتوں کا پسندیدہ شغل ہوتا ہے۔ ایک ہی موت کی خبر سنانے کے لیے گھر گھر جا کر سننے والوں کو ڈھونڈتی ہیں۔ راج بہن جی، جب بھی کوئی بات نئے سرے سے سنانا شروع کرتی ہیں تو ایک نہ ایک بات کا اضافہ کر دیتی ہیں اور ہر بار نئے سرے سے آنسو بہاتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ موت یا بیماری کسی اپنے قریبی کی ہو، کوئی پڑوسی ہو، کوئی ملازم کے ننیال کا واقعہ ہو، سہیلی کے سسر کی داستان ہو، گلی میں سبزی بیچنے والے کا بچہ بیمار ہو، کوئی اڑتی خبر ہو، کوئی افواہ ہو۔ غرض یہ کہ عورتوں کی ہمدردی کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ کسی گھر میں موت واقع ہو جائے تو مردانہ اور زنانہ کا مقابلہ کر لیجئے۔ مردوں کا ماتم تو صاف دکھائی دیتا ہے، بیچارے گھر کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، سر نیچا کیے چپ چاپ، آنکھیں سرخ، کبھی کبھی آنسو بھی ٹپک جاتے ہیں، یا کسی نہ کسی انتظام میں مصروف، چہرے پر اداسی اور تھکن صاف نظر آتی ہے، قدم آہستہ آہستہ اٹھتے ہیں، اور عورتوں کا ماتم تو دور سے موت کے گھر کا پتہ دیتا ہے۔ اور جب بھی کوئی نئی عورت اندر داخل ہوتی ہے تو ماتم کی بنبناہٹ میں ایک لہر سی اٹھتی ہے، جیسے کوئی ہوائی جہاز سے یک دم نیچے گر گیا ہو۔ مرد بیچارے تو دوسرے تیسرے دن کام میں لگ جاتے ہیں، لیکن عورتوں کے ہاں تو پورے مہینے کے لیے ایک کلب بن جاتا ہے اور چیخوں پر چیخیں ماری جاتی ہیں۔ یہ رونے دھونے والی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کا شوق بھی عورتوں کو ہی زیادہ ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی یہ رونے دھونے والی فلمیں زیادہ تر نچلے طبقے کی عورتوں میں زیادہ مشہور ہوتی ہیں۔ عورتوں کی آنکھوں سے آنسو نکلوانے کے لیے یہ ڈرامے بنانے والے طرح طرح کی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ کبھی 7-8 سال کے بچے کو چھوٹی عمر میں ہی مار دیتے ہیں، کبھی کسی یتیم کو رات کے 12 بجے سردی کے موسم میں کسی چوک میں بھوکا ننگا کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی کسی نیک سیرت عورت کو چڑیل ساس کے حوالے کر دیتے ہیں، اگر کوئی اور بس نہ چلے تو سوتیلی ماں کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہاں اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ اور دیکھنے والی بار بار رو رہی ہوتی ہیں، بار بار دیکھتی ہیں اور بار بار روتی ہیں۔ پاکستان میں جتنے بھی ڈرامے عورتوں نے لکھے ہیں ان میں خودکشی، بیماری، زہر اور ظلم و تشدد میں سے ایک چیز ضرور کامن ملے گی۔ آخر یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ بات بات پہ صفے ماتم بچھ جانا کیا ہے؟ اور جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتی ہیں اور بیمار میں وہ بیماریاں نکال کر آتی ہیں جو ڈاکٹر کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، بیچارہ جیسے ہی کروٹ بدلنے لگتا ہے اس کے ہاتھ ملنے لگ جاتی ہیں، بیچارہ گلا صاف کرنے کے لیے بھی کھانسے تو سورہ یاسین پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ سانس کی بے قاعدگی، ہونٹوں کی خشکی، رنگت کی زردی، بدن کی کمزوری ہر بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ جو تیمارداری کے لیے آئی عورتوں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے، موت قریب آتی جاتی ہے۔ مجھے تو یقین ہے کہ بعض عورتوں کو مریض کے بچ جانے پر صدمہ ہوتا ہوگا کہ اتنے بیمار پرسی کی پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اپنے اوپر رحم دلانے کا مرض جس کسی میں بھی پایا جاتا ہے بہت ہی ذلیل مرض ہے۔ یہ اتنا ذلیل مرض ہے کہ خوشحال گھرانے کی بہو بیٹیاں بھی باتوں میں چارمنگ کے لیے کوئی نہ کوئی دکھ سنا ہی دیتی ہیں اور موقع موقع پر داد وصول کرتی ہیں۔ تو ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔